اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ و من والہ دی حمد و ثنا دے بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی آیت نشان 34 نمبر سورۃ الانبیاء 17واں سپارہ ہے۔ کل جڑی گل پڑھی سی اس دے اندر سی کہ دن رات نو اللہ نے پیدا کیتا ہے، چند سورج نو اللہ نے پیدا کیتا ہے، یہ اپنے تسلسل دے نال اپنی منزل دی طرف رواں دواں نے۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں مقدر کیتا اساں کسی انسان دے کہ جو آپ تو پہلے گزرے اس دنیا دے اندر کہ ہمیشہ رہنا۔ آفا امتا فاہم الخالدون، تو اگر آپ انتقال فرما جاؤ تو کیا اے لوگ جڑے نے اے ہمیشہ ایتھے رہن والے نے؟ اللہ فرماندے نے اے بات اس طرح ہوئی، جو کفار سن نا اشاعت اسلام نو ہر قسم دے نال روکن دی کوشش کیتی مگر وہ ناکام رہے۔ جدو دن با دن اضافہ ہوندا دیکھیا تے اپنے غم نو گھٹان واسطے، دل نو تسلی دین واسطے انہوں نے یہ کہا کہ آخر کار انہاں کیڑا ہمیشہ زندہ رہنا، ایک نہ ایک دن تے انہاں نے دنیا تو تر ہی جانا ہے نا، تے جدو جان کے تے انہاں دا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا، تے ہے جڑا یہ لوگاں نو دین سکھا رہے نے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ نَتَرَبَّصُ بِمُحَمَّدٍ رَیْبَ الْمَمْنُونَ، جدو انہوں نے یہ بات کی تھی تے پھر انہوں نے اس حماقت دے اتے جواب دیتا۔ اللہ کریم فرماندے نے کہ اے محبوب، اے سونا محبوب ہے، جڑے لوگ تانوں کہہ رہے نے کہ انہوں نے دنیا تو ٹر جانا ہے تے اے نظام جڑا ایتھے رک جانا ہے، کیا انہوں نے دنیا تو جانا نہیں؟ انہوں نے نہیں موت آنی؟ یہ کسی دے متعلق کہہ رہے نے، تے کیا انہاں ہمیشہ ایتھے دنیا تے ہی رہنا ہے، انہاں نے انتقال نہیں کرنا؟ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی، اس وجہ کر کے فرمایا کہ جے اگر تساں نہیں نا دنیا تے رہنا تے محبوب رہنا انہاں بھی نہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی اج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کوئی پرسوں جا رہا ہے۔ اپنی زندگی دے اندر جو معاملات اس نے کرنے نے وہ طے کرنے تو بعد جو اپنی منزل دی طرف رواں دوائیں۔ کوئی انسان اس بات نو سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی اس بات نو مننے یا نہ مننے، مگر جانا سب نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا دے اندر آ کے دنیا دی رنگینی دے اندر مگن ہو جانا اور اپنے مال کے حقیقی تو چہرہ پھیر لینا، یہ عقل مندی اور دنائی نہیں ہے۔ عقل مندی دنائی یہ ہے کہ دنیا دے معاملات دے نال نال اپنے مالک دی رضا نو ہی راضی کیتا جائے۔
اپنے مالک دی رضا نو مد نظر رکھیا جاوے، جو مالک دی رضا ہے اس تے پورا اتریا جائے، اپنا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے۔ انسان دا معیار ہے کہ اللہ کریم اس نو جنت دا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ انسان دا معیار کی ہے کہ اللہ اس نو جنت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اگوں انسان دی سوچ ہے کہ اس نے جنت نو چھڈ کے جہنم والے پاسے جانا ہے، کہ یا انہیں مالک دی جنت وچ ہی راضی ہونا ہے۔ اللہ تو نہیں نہ چاہتا میرا بندہ جہنم دی آگ وچ سڑے، اللہ تو نہیں نہ چاہتا میرا بندہ ذلیل ہوئے، اللہ تو چاہتا میرا بندہ جیڑا آسانی دی زندگی گزارے، بہترین زندگی گزارے۔ وَلْنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور فرمایا اسی خوب ازمانے ہاں تواڈے برے اور اچھے حالات دے اندر دو چار کر کے، اسی کی کرنے ہاں خوب ازمانے ہاں۔ وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، برے اور اچھے حالات دے نال دو چار کر کے فتنہ۔ فرمایا آخر کار تسی سارے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ساڈی طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا جدو انسان تے زندگی دا وقت گزردا ہے اسی انہاں نو ازمانے ہاں، دیکھنے ہاں، کدی انہوں سکھ دے دینے ہاں، کدی انہوں دکھ دے دینے ہاں۔ حضرت مولا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ سنو، اگر اللہ کریم توانو ازمان تے فرمایا اس وقت صبر کریا کرو، جے تواڈے تے فراخی ہو جاوے تے پھر دا شکر ادا کریا کرو۔ اور شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی بڑے سونے جملیاں دے نال اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، جس تے دنیا وسیع ہو جاندی ہے وہ نہیں جاندا کہ وہ دھوکھے دے اندر ہے، اس دی عقل نو مخدوع کر دیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جدو تواڈے تے دنیا زیادہ آ جاوے پھر اے نہ سمجھیا کرو بلکہ رب راضی ہے، بلکہ سوچو وچار کریا کرو کہ تواڈا امتحان شروع ہون والا ہے، تے جے اللہ کریم تانوں رزق حلال دئی جا رہے نے، تواڈی زندگی بسر ہوندی جا رہی ہے، پھر او دا شکر ادا کریا کرو کہ مالک تواڈے تے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صبر بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جڑی بڑی اوکھیاں جا کے ملدی ہے، تے جدو مل جاوے پھر وہ دے واسطے خوشخبری ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والیاں دے نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ کافرون۔ او جنہاں نے کفر اختیار کیتا تو بس مذاق کرن لگے، ہسن لگے، شغل کرن لگے حضور دے نال۔ ہزوا تے کی نال کہنا، أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا ہے وہ صاحب نے جو برائی ذکر کردے نے تواڈے خداواں دی۔ واہم بذکر الرحمن ہم کافرون، حالانکہ کفار جڑے نے اے رحمان دا ذکر کثرت دے نال نہیں کردے، خدا نو نہیں مندے۔ کفار جڑے نے اللہ نو او درختاں نو خدا مندے نے، پتھراں نو خدا مندے نے، انہاں دی پوجا کردے نے۔ فرمایا حقیقی خدا نو نہیں مندے، حضور نو ویکھنا تے مزاح کرنے، آوازاں کسنیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے بات پسند نہ آئی۔ ایک دن ابو جہل جناب ویکھیا تے حضور نو ویکھ کے ہسن لگ پیا، پھر بولیا بنی عبد مناف دے نبی اے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بکواس کرنی شروع کیتی۔ اے کہہ رہے نے تسی سارے رحمان دے بندے ہو تے اللہ دی عبادت کریا کرو، اے ساڈے خداواں نو برا بھلا کہہ رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم نے بات پسند نہ آئی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے محبوب بے ایمان جڑے دیکھ کے تانوں مذاق کردے نے، جڑے کہندے نے کہ اے نے
صاحب جنہاں نے خدا دی عبادت دا حکم دیتا وے، حالانکہ اے تے خود ہی بے ایمان کافر نے، جڑے خدا دے انکاری نے، جڑے خدا نو مندے نہیں ہیں، اور جتنے بھی کافر نے اے خدا تو دور نے۔ فرمایا محبوب تسی پریشان نہیں ہونا، اے خود ہی جاہل نے اور انہاں دا ٹھکانہ جڑا ہے جہنم ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا۔ اور جو خدا نو نہیں مندا، جو اللہ نو ہی نہیں مندا، اور حماقت ویکھو کیسی ہے، حماقت کیسی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حماقت یہ وے کہ جناب محترم کہہ رہے ہیں کہ اے جناب خدا دی دعوت دے رہے ہیں کہ تسی رحمان نو منو تے اللہ دی بارگاہ چاہ جاؤ، تے ساڈے خداواں نو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حالانکہ غلط آپ جا رہے ہیں تے کہہ حضور نو رہے ہیں۔ انہاں نو پتہ نہیں ہے نا کہ ایتھے آن کے تے بڑے ادب دے جملے بولنے نے۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ جدے اداب رب العزت دی ذات خود بیان فرمائے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والےو تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز تو اچھی ہونی چاہیے۔ جس بارگاہ دے ادب نو سونا خدا خود بیان کرے، اس محبوب دا کی شان ہوئے گا، اس محبوب دا کی مقام ہوئے گا۔ دعا کرو کہ اللہ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ پورا ہفتہ جو اساں درس قرآن پڑھیا ہے اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ اللہ جتنے بھی حاضرین سماعت کرنے والے نے تمام دے فوت شدگان دی بخشش و مغفرت ساڈے لئی ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ بن نبی الامین۔